بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمیں سوال موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کے بارے میں بتایا جائے کہ استغفار کیا ہے اور استغفار کی اہمیت کیا ہے اور اس کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں سب جگہ پر جو بنی اسرائیل کی ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ استغفار کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا اگر واقعہ آپ نوٹ فرمائیں تو حضرت یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کے اپنی قوم سے چلے گئے تھے تو لوگوں نے اس وقت استغفار کرنا شروع کیا تو ان کے اوپر جو تباہی اور بربادی کا دور آنے والا تھا وہ خود بخود ٹل گیا۔ اس طرح قرآن حکیم میں استغفار کے حوالے سے متعدد واقعات بھی اور ہدایات اور احکامات موجود ہیں۔ ہم عام حالات میں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض 5 ہیں، یعنی صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور کلمہ طیبہ ہے، یعنی اقرار توحید ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے ایک بس بنا دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ بذات خود بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بھی عبادت کا اور فرائض کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم میں اسے واضح طور پر بار بار تاکید فرمائی ہے۔ استغفار کو جب ہم عربی زبان میں نوٹ کرتے ہیں تو بنیادی جو عربی لغت ہے اس میں اس کا مادہ ہے غفرہ، غین، فا اور را۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی استغفار کو ہی ہم کہتے ہیں، یعنی غفرہ ہیلمٹ، تو آپ ہیلمٹ سے اپنے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ آنے والا جو متوقع حادثہ یا پریشانی ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو اسی سے یہ لفظ جو ہے اس مادے سے استغفار نکلا ہے۔ عربی زبان میں واضح طور پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور پہ قرآن حکیم میں، کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ استغفار کرنا ہی اسی لیے چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی بھی ممکنہ حادثہ یا واقعہ ایسا پیش آ رہا ہے یا آئے اس سے بچا جا سکے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ بڑی حیرت انگیز بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک رسول تمہارے درمیان موجود ہے یا تم بحیثیت امت استغفار کرتے رہو گے تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ کبھی ہمارے علماء کرام یا دیگر جو مدبرین اور مفکرین ہیں انہوں نے اس کی اہمیت پر زور نہیں دیا، جبکہ قرآن حکیم میں جا بجا استغفار کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں استغفار کا وقت بھی مقرر فرمایا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم نے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی جسے ہم نے رمضان کے ساتھ فٹ کر دیا ہے، رمضان کے ٹائمنگ میں کوئی سحری نہیں ہے، یہ خود ساختہ بنا رکھا ہے، جو بھی کچھ بنا رکھا ہے۔ سحری، اسحار، بالاسحار، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ استغفار کریں۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، فجر کی صلاۃ سے قبل کا ٹائم استغفار کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے۔ اور قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ صابرین ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صادقین ہونا ضروری ہے، خرچ کرنے والا ضروری ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اور جو چوتھی ہدایت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ سحر کے ٹائم میں، یعنی سحری کے ٹائم میں استغفار پڑھیں اور کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والا کوئی حادثہ ایسا ہو، اور متوقع حادثے ہوتے رہتے ہیں، اور استغفار ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے اس کے ذریعے کہ آنے والے حوادث، پریشانیاں، مشکلات اور عذاب ٹلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ روایت ہے اور تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے ان کے دور میں، اور انہوں نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرا جو باغ ہے وہاں خشک سالی رہتی ہے، پانی نہیں ہے اور فصل اچھی نہیں اگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استغفار پڑھو، یعنی کئی جگہ یہ بات تاکید کی ہے حضرت علی رضی اللہ، جو اتنے عظیم الشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف صحابی ہیں بلکہ بچپن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالی کی پناہ میں رہیں اور اللہ تعالی سے اپنے بچت مانگتے رہیں۔ اور جیسا کہ استغفار مختلف معنی میں ہوتا ہے، اردو زبان میں اسے تے کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے، عام حالات میں استغفار بھی کہا جاتا ہے جب ہم اسے عربی لغت میں درج کرتے ہیں۔ تو یہاں قرآن حکیم میں جیسے ہم لکھا ہوا ہے استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگو، تو ہمارا ذہن مغفرت کے معاملے میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد کا، یہ وہ مغفرت نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچت مانگو، حفاظت مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بزرگوں نے استغفار کے باقاعدہ سٹیٹمنٹ بنا لیے، 5واں کلمہ جو ہے جو بزرگوں نے بنایا، یہ کوئی الہامی نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں آپ سے مزید کوئی گناہ کرنے کے لیے بچت چاہتا ہوں اور میں واپس آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، یعنی پچھلے گناہوں کو جو کر چکا ہوں اب میں ان سے تائب ہونا چاہتا ہوں۔ تو استغفار ہماری زندگی کا بنیادی جزو ہے۔ کوئی جو بھی لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر وہ گھریلو مسائل کا شکار ہیں، جن کی زندگی میں حوادث بہت زیادہ ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نہ جانے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، تو اس کا سب سے سالڈ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں صلاۃ کی طرح استغفار کو معمول بنایا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے عظیم الشان نبی ہیں کہ آپ کی زندگی تو معصومیت کی زندگی ہے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے لیے ہدایت ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنایا جائے۔ تو اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے، امید ہے کہ ہماری زندگی میں یہ رہنمائی کا سبب بنے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔